نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اپنی امان، حفاظت اور عافیت عطا فرمائے. آج سے 2 دن پہلے چتوئی شہر میں ایک اہم واقعہ ہوا. ہمارے ممتاز عالم دین، پاکستان کے معروف خطیب، جمعیت علماء اسلام کے قائد اور رہنما حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی کے جمع سال عالم دین بیٹے حضرت مولانا فاروق حیدر اچانک ان کے سانحہ ارتحال کی اطلاع ملی. اسباب کی دنیا میں جو سبب سامنے آیا کہ انہیں کسی موذی جانور نے ڈسا ہے. تحقیق پر بعد میں پتہ چلا کہ ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے ظاہر ہوئے ہیں. اس کو اس بچے نے مارا، پھر اس کے بعد شاید کسی سانپ نے اسے ڈسا ہے اور وہ ان کے وفات کا سبب بنا ہے. مولانا کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے. شاید مولانا کی زندگی میں اس سے بڑا حادثہ ان کے لیے اور کوئی پیش نہ آیا ہو. اگرچہ بچپن سے چھوٹے تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا، کچھ سمجھ آئی تو والد دنیا سے چلے گئے اور سوتیلے بھائیوں نے اسباب کی دنیا میں تربیت کی. علماء، اساتذہ اور ان کے والد کے ہم عصر بزرگوں نے ان کا یعنی یوں سمجھو ان کی تربیت اور نشو و نما کا خیال کیا. حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی دامت برکاتہم العالیہ ایک ممتاز جید عالم دین، بے باک نڈر، قادر الکلام خطیب اور ایک بہت بڑے دینی ادارہ کے سربراہ اور معروف پاکستان کی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار، صاحب علم، صاحب اخلاق اور نہایت ہی خوش مزاج اور خوش طبع انسان ہیں. جس محفل میں بیٹھتے ہیں اپنی گفتگو سے، اپنے ہنس مکھ چہرے کے ساتھ لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں. ان کے بیٹے کا یہ سانحہ ارتحال، جواں سال بچہ جو عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، اس کے اللہ نے اس کو 3 بچے بھی دیے ہیں. اس کا اچانک یہ سانحہ مولانا پر آسمانی بجلی گرنے سے کوئی کم نہیں ہے اور یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے جس سے آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. ہم مولانا کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے بیٹے کو اللہ آخرت کے تمام منزلیں آسان فرمائے، شہادت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے. میں اس موقع پر اپنے سامعین و ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اسباب کی دنیا میں ایک تو اپنے حفاظتی اقدامات کریں، یعنی گھروں کی صفائی، نظام کو درست رکھنا، ہر جگہ کوڑا کرکٹ گندگی آلودگی نہ ہو. ہم جب دینی مدارس میں علم دین سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب الطہارت پڑھتے ہیں، صفائی کے اسلوب پڑھتے ہیں. ہم میلی گدلی گندی چیزیں گھروں میں ایسی پھینک دیتے ہیں. ان جگہوں پر یہ وہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو ایسی چیزوں پر آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ڈستے ہیں، کئی بار دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ایک تو ظاہری اسباب کی دنیا میں اپنا بچاؤ ہمیں خوب کرنا چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، صفائی رکھنی چاہیے. اس لیے کئی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ رات کو اندھیرے کمرے میں جا کر نہ سویا کرو، پہلے روشنی کرو، پھر بستر کو بچھاؤ تو اسے اچھے طریقے سے جھاڑا کرو تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جرثومہ، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی بچھو، کوئی بھیڑ، کوئی سانپ ایسی چیز ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ سوئیں اور وہ آپ کو ڈس لے اور پھر آپ کی زندگی خطرے میں پڑے. تو یہ اللہ کے محبوب کی محبوب سنتیں ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جوتا پہنتے ہوئے اہتمام کا حکم دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پاؤں جوتے میں جائے
اور جوتے کے اندر کوئی چیز بیٹھی ہو اور وہ آپ کو ڈس لے، اس لیے حکم ہے کہ پہلے جوتے کو صاف کرو اور اسے دیکھو، پھر اس کے اندر اپنا پاؤں ڈالو، اپنے بسترے کو صاف کرو، پھر اس کے بعد سو۔ کمرے کی روشنی پہلے کرو اور دائیں بائیں ادھر ادھر اچھے طریقے سے معائنہ کر لیا کرو، کہیں کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو جو آپ کو تکلیف دے دے۔ یہ تو ہے اسباب کی دنیا میں ظاہری سبب، جس کا ہمیں خاص طور پر اہتمام اور خیال کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمودہ عملیات اور دعائیں اور مختلف چیزیں ان کے پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور جو ہمیں پہنچتا ہے کوئی اس قسم کی تکلیف، ایک تو تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، رب کی فیصلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہوتا وہ ہمارے اپنے اعمال کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے۔ اس سلسلے میں میں 2-3 چھوٹی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہراً اسباب کی دنیا میں وہ تو چھوٹی ہیں، حقیقت میں بہت بڑے عمل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزانہ سورہ فاتحہ کو کم از کم 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام اس ترتیب سے پڑھیں کہ اس کا حصار ہو، یعنی 1 مرتبہ پڑھ کے دائیں پھونکیں، دوسری مرتبہ سامنے، تیسری مرتبہ بائیں، چوتھی مرتبہ پیچھے، 5ویں مرتبہ آسمان پر، 6ٹھی مرتبہ زمین پر، 7ویں مرتبہ دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پر دم کریں۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو صورتیں ہیں، جن میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو بسم اللہ سمیت 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پر دم کرنا، ہاتھوں پر پھونک کر اپنے وجود پر پورے ہاتھ مارنا، یہ بھی اس انسان کی حفاظت کے لیے بہت بڑا عمل ہے، اس عمل کو کرنا چاہیے۔ ایسے ہی تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آیت الکرسی کا اہتمام کیا کریں۔ آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو سب سے بڑی آیت عظمت، فضیلت اور بزرگی کے لحاظ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 صفات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک ایک صفت وہ ہے جس سے اللہ کی وحدانیت، عظمت اور اس کی کبریائی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اور یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، عرش کے خاص خزانوں میں سے ہے جو اس امت کو عطا ہوئی، پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی۔ اس لیے آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ فجر کی حدیث پاک میں آتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے داخلے کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اسے گزن، اسے نقصان، اسے تکلیف نہیں دے سکتی۔ آیت الکرسی پڑھنے میں جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اسے حشرات الارض سے محفوظ رکھتے ہیں، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اسے موذی جانوروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بھی پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ صبح بھی پڑھا کریں، شام کو بھی، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، لیکن فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پر دم کیا جائے۔ اور اس کے پڑھنے کی وہی ترتیب ہے کہ 6 اطراف ہیں، شرق، غرب، شمال، جنوب، اوپر، نیچے، تو ہر طرف پڑھ کے ہر مرتبہ پڑھ کے ایک طرف دم کر دی جائے آیت الکرسی۔ 1 دفعہ پڑھیں دائیں پھونکے، دوسری دفعہ پڑھیں سامنے پھونکے، تیسری مرتبہ پڑھیں پھر بائیں پھونکے، چوتھی مرتبہ پڑھیں پھر پیچھے پھونکے، 5ویں مرتبہ پڑھیں آسمان کے اوپر دم کریں، 6ٹھی مرتبہ زمین پہ۔ یہ حصار ہو جاتا ہے کہ ہر طرف سے آیت الکرسی آپ کی حفاظت کے لیے آ گئی ہے۔ اس کو پڑھیں، 7ویں مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر، سر پر، جسم پر، پورے وجود پہ جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے اس کو پھیریں اور اس آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان آفات سے بچائیں گے۔ اس کے ساتھ جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی دعا ہے جو اللہ کے نبی نے سکھائی۔ یوں تو ادعیہ معصورہ بہت ساری ہیں جو ہر موڑ پر اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ میں وقتاً فوقتاً کچھ دعائیں بھی آپ سے عرض کیا کروں گا۔ ایک چھوٹی سی دعا عرض کر دیتا ہوں۔ صبح پڑھ لو تو شام تک، شام کو پڑھ لو تو صبح تک کسی حشرات الارض، کیڑا
मकोड़ा, जरासीम और ऐसे मूजी जानवर जिनमें सांप, बिच्छू, भेड़, इस किस्म के डसने और इसकी तकलीफ पहुंचाने से अल्लाह इंसान की हिफाजत फरमाते हैं। और वो दुआ जनाब सरवर कौनैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अबान इब्न उस्मान से रिवायत है, सिखाई अल्लाह के नबी ने, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इसको 3 मरतबा पढ़ लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ने से तमाम आफात से, बलियात से, हादसात से, हत्ता के बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें फालिज है, लकवा है, मिर्गी है, इस किस्म की और कई तकलीफें हैं। जिस दिन आदमी इसको पढ़ लेगा उस दिन वो तकलीफ इसको नहीं होगी, अल्लाह उन तकलीफों से निजात अता फरमाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इसके साथ बुजुर्गों के मुजर्रबात में एक अमल है, कुरान मजीद की सूरह तारिक की आखिरी आयत है, इन्नहुम यकीदून कैदुम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। ये आयत करीमा है। ये 4 इंच के 4 कील स्टील के लें, एक एक कील पर 25 मरतबा पढ़ के इसको दम करें। 4 कीलों पर पढ़कर दम करके उसे फिर घर के 4 कोनों में लगाएं। अपने कमरे में रहते हैं तो एक एक कमरे के कोने में, यानी हर कोने में एक एक कील, वहाँ ड्रिल मशीन से बेशक सुराख करके उसमें लकड़ी की या प्लास्टिक की गिट्टी डाल के उसके अंदर ये कील लगा दें और सारा अंदर डाल दें। तो जहाँ ये लग जाएंगे वहां से इस किस्म के मूजी जानवर अल्लाह इस कलाम की बरकत से उनको निकाल देंगे। आपका घर महफूज हो जाएगा, बच्चे महफूज होंगे। हर कमरे में ऐसा लगाएं, सिवाय लैट्रीन और बैतुल खला वगैरह और गुस्ल खाने के, बाकी चीज़ों पर अल्लाह ताला अमानता फरमाए। ऐसी मकान का जो बाहर की हवेली है, इसके अंदर की साइड से जिस तरफ आप रहते हैं उसके भी 4 कोनों में अगर इसको लगा दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाते हैं। सारी उम्मत के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा की जान की, माल की, ईमान की, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। हम आखिर में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद यहया अब्बासी दामत बरकातहुमुल आलिया को और उनके भाई मौलाना मोहम्मद मुआविया को और उनके बच्चों को और उनके अहल खाना को और उस मरहूम अजीज़ी फ़ारूक हैदर जो एक आलिम दीन थे, उनके यकीनन वालिदैन और उनके ससुराल और इसी तरीके से उनके आइज़ा अक़रबा भाई और उनके कमसन बच्चे, अल्लाह सबको सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह उनकी किफ़ालत के असबाब पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना यहया अब्बासी को हौसला हिम्मत दे और अल्लाह जैसे उनसे दीन का काम ले रहे थे और उनकी जो बहार थी, अल्लाह अपने फजल व करम से उसे लौटाए और उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।